بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں گاڑی باہر ہی بند کر کے اترا تو پھاٹک والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ میں اندر داخل ہوا تو غزالہ انجن کی آواز پہچان کر گھر کا دروازہ کھولے میری منتظر تھی۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ اس کے چہرے پر دور دور تک ملال یا افسردگی کا شائبہ نہیں تھا۔ مجھ سے نگاہیں چار ہوتے ہی اس کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ تیر گئی۔ خیریت تو ہے؟ یہ دونوں کیسے آئے ہیں؟ میں نے خلوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے لبوں کی شیرینی چرا کر سرگوشی میں پوچھا۔ خود آ کر دیکھ لیں، وہ آپ کے منتظر ہیں، اس نے لجا کر دھیرے سے کہا۔ ڈرائنگ روم سے ان لوگوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں راہداری طے کر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو جلال نے اٹھ کر نہایت تپاک سے میرا خیر مقدم کیا۔ اول خان سے میں کچھ دیر پہلے دکان پر مل چکا تھا۔ ویرا منہ پھلائے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ خیریت تو ہے؟ آج یہ اہم اجتماع سیارگان کیسا ہے؟ میں نے ایک الگ صوفے پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بھی معلوم ہو جائے گا، یہ بتاؤ گے تمہاری دوائیں کہاں ہیں؟ جلال نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ دوائیں؟ میں نے حیرت سے دہرایا، کیسی دوائیں؟ سننے میں آیا ہے کہ تم دواؤں کی خریداری کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ جلال نے بات جاری رکھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اسے وہ اطلاع فارمیسی سے ملی ہوگی۔ میں نے پوچھا، تم نے دکان پر فون کیا تھا؟ ظاہر ہے، ویرا خشک لہجے میں بول پڑی۔ ہماری مصروفیات کے بارے میں کسی کو الہام تو نہیں ہو سکتا تھا۔ میں الجھن میں پڑ گیا تھا کہ تمہارا انتظار کروں یا واپس لوٹ جاؤں۔ اول خان کے آ جانے کے بعد میں نے کچھ دیر تک انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ فارمیسی کے لیے خریداری کرنے کے لیے گئے ہوگے، وہاں سے مجھے غلط اطلاع کیوں دی گئی؟ مجبوری تھی، میں نے شانے اچکا کر کہا۔ دکان پر کسی بھی وقت آئی مین کا فون آ سکتا ہے۔ ملازمین کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ فون کرنے والے سے جرا کریں یا آئی مین کی آواز پہچان لیں۔ میں خود کہہ کر آیا تھا کہ وہ ہر ایک کو مارکیٹ جانے کی یکساں اطلاع دیں۔ تم نے مجھے موبائل پر فون کیوں نہیں کر لیا؟ بس باتیں چھڑ گئیں، ورنہ جانے سے پہلے موبائل پر بات ضرور کرتا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ یہ کہو کہ آئی مین کا دوسرا فون آنے والا تھا۔ بے اختیار میری استفسار طلب نگاہیں اول خان کی طرف اٹھ گئی اور اس نے اعترافی انداز میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کے پہلے فون کا واقعہ بہت اہم تھا۔ میں نے ان لوگوں کو پوری تفصیل بتا دی۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ تمہارے پھیلائے ہوئے جال اکثر کامیاب رہتے ہیں۔ جلال نے کہا۔ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جب تم نے فارمیسی پر جہانگیر کی جگہ لینے کا فیصلہ کیا تو مجھے تمہاری کسی کامیابی کی امید نہیں تھی، مگر تمہارے دونوں دن بار آور رہے۔ مجھے یہ سن کر مایوسی ہوئی ہے کہ سلطان شاہ کے ہاتھوں پٹنے والا نیگرو آئی مین نہیں بلکہ اس کا کوئی قریبی کارکن ہے۔ مگر سلطان شاہ کہاں ہے؟ اس کا ذکر آتے ہی میں بے ساختہ چونک پڑا۔ میں نے دھوکے سے اسے خواب آور دوا کھلا کر سلا دیا ہے۔ اس کی گردن میں شدید درد ہو رہا تھا۔ ویرا نے شرافت سے جواب دے کر مجھے حیران کر دیا۔ وہ جاگتے رہنے پر مصر تھا۔ میرا خیال تھا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ اب وہ اپنے کمرے میں پڑا آرام سے سو رہا ہے۔ تم کو دواؤں کی زیادہ شدھ بدھ نہیں ہے۔ مسکن دوائیں خطرناک ہوتی ہیں۔ تم کو یہ تجربہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ اب تم دوا فروش ہو گئے ہو، مگر مجھے سبق پڑھانے کی کوشش مت کرو۔ اتنی فارمیسی میں بھی جانتی ہوں کہ ایمرجنسی میں کسی کو دوا تجویز کر سکوں۔ ویرا نے خوش دلی سے اعتراض کیا۔ میں سلطان شاہ کی بدخواہ نہیں ہوں۔ اول خان نے بتایا ہے کہ اس نے تمہیں دوبارہ شیع میں شمولیت کی دعوت دی ہے۔ جلال نے پوچھا۔ مجھے نہیں، اس نے اپنی دانست میں یہ دعوت جہانگیر کو دی ہے۔ میں نے اس کی تصحیح کی، وہ میرے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ تم نے اپنی اور جہانگیر کی مخاصمت کے بارے میں اسے کوئی گندی کہانی بھی سنائی ہے؟ جلال نے مجھ سے تصدیق چاہی۔ مجبوری تھی، اسے یہ باور کرانا ضروری تھا کہ ظاہری دوستی کے باوجود ہم دونوں کے درمیان خوفناک رقابت پروان چڑھ رہی ہے۔ دراصل ڈینی نے خود اسے راہ دی ہے، اول خان نے وضاحت کی۔ اس نے منافقت سے کام لیتے ہوئے اپنی بنیادی خواہش کو ثانوی درجہ دے دیا ہے اور یوں ظاہر کیا ہے جیسے ڈینی کے خلاف جہانگیر کا ساتھ دے کر وہ اس پر احسان کرے گا۔ ہر
بہرحال میں تمہاری حاضر دماغی کی داد دینے پر مجبور ہوں۔ جلال نے کہا، تم نے اس کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے زبردست وار کیا ہے۔ ایسے موذی شخص سے غیر متوقع طور پر بات کرتے ہوئے یہ سب سوچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ تمہیں اپنی سلور آئی دکھانے کے لیے کیا طریقہ اپناتا ہے۔ بس دعا کرتے رہو گے میرا ذہن کام کرتا رہے اور وہ زیر ہو جائے۔ اس وقت مجھ سے اس کی دوہری بلکہ تہری امیدیں وابستہ ہیں۔ یہ تیسری امید کہاں سے نکل آئی تھی؟ تم نے مجھے صرف 2 باتیں بتائی تھیں، وہ تمہیں شیع کا کارندہ بنا لے اور تمہاری مدد سے تمہیں یعنی جہانگیر کی مدد سے ڈینی کو ٹھکانے لگا دے۔ اول خان نے پوچھا، تیسری بات کیا ہے؟ کسی مرے ہوئے فرضی آئی مین کی سلور آئی جو جہانگیر کے قبضے میں ہے۔ او ہو، یہ اس کے لیے بڑی پرکشش ترغیب ہوگی۔ جلال نے تعریفی لہجے میں کہا، میری معلومات کے مطابق ایک سلور آئی رکھنے والا شیع کا آئی مین ہوتا ہے۔ کسی کے پاس 2 سلور آئیز ہوں تو وہ سپر آئی مین بن جاتا ہے۔ دوسری سلور آئی مل جانے سے اس کے منصب میں خود بخود ترقی ہو جائے گی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ملاقات ہونے پر تم اپنی سلور آئی دکھا کر اس کی برابری کا دعویٰ کر دو۔ اول خان نے ایک انوکھی راہ تجویز کی۔ بالکل ہو سکتا ہے شیع کے میثاق کے تحت وہ میرا احترام کرنے پر مجبور ہوگا۔ یہ امریکی پکے بدماش ہوتے ہیں۔ ویرا نے میری بات کاٹ کر حقارت سے کہا، اپنے مفاد کی بات ہو تو اعلیٰ ترین اخلاقی اور قانونی اقدار کی تبلیغ کریں گے۔ جہاں ان کا مفاد نہ ہو یہ ہر قانون اور میثاق کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ وہ کسی چیز کا کوئی احترام نہیں کرے گا۔ تم نے ایسی کوئی حماقت کی تو وہ تمہاری گردن کاٹ کر تمہاری سلور آئی چھین لے گا تاکہ اپنے اقتدار کا خواب پورا کر سکے۔ میں بھی یہی کہہ رہا تھا۔ میں نے وضاحت کی، شیع کا ضابطہ اپنی جگہ پر ہے، آئی مین کی نیت کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے یہ خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ میں تو آخر تک اس پر یہی ظاہر کروں گا کہ میں اس سے معروب ہو چکا ہوں۔ بالکل صحیح خطوط پر چل رہے ہو۔ میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا گو رہوں گا۔ جلال نے کہا، تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ ادھر کیسے آئے ہو اور تمہاری طرف کیا خبریں ہیں؟ اس وقت مطلع صاف ہے، ہر طرف سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ راجہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا ہے اور خود بخود سب کچھ اگل چکا ہے۔ اس کی نشاندہی پر پولیس نے شہر کے کئی ٹھکانوں پر ریڈ کر کے ہیروئن کی بھاری مقدار برآمد کی ہے۔ کئی اہم مہروں کے ساتھ چھوٹے موٹے منشیات فروش بھی پکڑے گئے ہیں۔ مارکیٹ میں ہیروئن کا قحط پڑنے کی صورت میں عادی ہیروئنچیوں کی حالت ابتر ہو جائے گی۔ عبدالستار ایدی سے طے کیا گیا ہے کہ اگلے چند روز میں شہر کے سارے آوارہ ہیروئنچیوں کو ٹرکوں میں بھر کر سپر ہائی وے پر اپنا گھر میں پہنچا دیا جائے گا، جہاں ماہرین ان کا علاج کریں گے۔ یہ آسان کام نہیں ہوگا، اول خان نے تشویش سے کہا۔ اس مہم کی کامیابی کے لیے خطیر فنڈز درکار ہوں گے۔ شہر میں آوارہ ہیروئنچیوں کی تعداد ہزاروں سے بھی متجاوز ہے۔ ان کے کھانے پینے کا بڑا خرچہ ہوگا، علاج معالجہ اس کے علاوہ ہے۔ حکومت نے فراخ دلی سے فنڈز فراہم کرنے کی پیشکش کی ہے، جسے ایدی نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ سب کچھ اپنے ذرائع اور مخیر شہریوں کی مدد سے کریں گے۔ جلال نے بتایا، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شخص کو اس قدر پیسہ کہاں سے مل جاتا ہے۔ حکومت ہر سال اپیلیں کرتی ہے، قانون کا ڈنڈا چلاتی ہے، پھر بھی کسی سال ٹیکسوں کی وصولی کا ہدف پورا نہیں ہوتا۔ ایدی ایک فرد ہے، وہ جس کام کا بیڑا اٹھا لیتا ہے لوگ اسے پورا کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ نیتوں کا فرق ہے۔ ویرا نے کہا، ایدی پر لوگوں کو اعتبار ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کی دی ہوئی رقوم صحیح مدوں میں خرچ ہوں گی۔ ٹیکس کے معاملے میں لوگ بھاگتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ بیوروکریسی بیشتر رقمیں اللے تللے اڑانے میں صرف کر دیتی ہیں۔ ان رقوم کو بہت بے رحمی سے لوٹا اور ضائع کیا جاتا ہے۔ کوئی اپنا پیسہ برباد کرنا پسند نہیں کرتا۔ ایدی کا کوئی حساب کتاب نہیں رہتا، مگر اعتبار ہر روز توانہ ہو رہا ہے اور وہ کامیاب ہے۔ پھر تو ایدی صاحب کو تجرباتی طور پر وزیر خزانہ بنا دینا چاہیے۔ اول خان نے ہنس کر کہا، تمہارا نظام کرپٹ ہے۔ ویرا یہ کہہ کر اچانک جلال سے مخاطب ہو گئی، میں تم سے معذرت چاہتے ہوئے کہوں گی کہ ہماری بیوروکریسی چند ہفتوں میں اس مخلص اور سادہ لو سماجی رہنما کو سرے بازار رسوا کر دیں گی۔ اس نظام میں کسی ایماندار آدمی کے چلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم اپنے موضوع سے بھٹک گئے۔ میں نے گفتگو میں دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، بات جلال کی خبروں کی ہو رہی تھی۔ راجہ کے خلاف سنگین فرد جرم تیار کی جا رہی ہے۔ سب کو خاموش پا کر جلال نے اپنی بات شروع کی، ویرا کی یہ بات بالکل غلط ہے کہ ہمارے کرپٹ نظام میں
میں کسی ایماندار آدمی کی گنجائش نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ہمارا نظام بہت بگڑا ہوا ہے، مگر اس میں خوف خدا رکھنے والے نیک بندے بھی ہیں جو اس ملک کی بہتری کے لیے شب و روز انتھک محنت کر رہے ہیں۔ یہ ان کی کوششوں ہی کا ثمر ہے کہ یہ ملک پیچھے جانے کی بجائے رینگ رینگ کر آگے بڑھ رہا ہے اور کسی بھی وقت ایک ایٹمی طاقت ہونے کا اعزاز حاصل کر سکتا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم بیوروکریٹ ہو، میری بات تمہیں ضرور بری لگے گی۔ ویرا ہنستے ہوئے بولی، میں خلوص دل سے اپنے بیان پر معذرت چاہتی ہوں۔ ایمانداری سے کام کرنے والے بے ایمانی کے جہنم میں بھی اپنے گلزار بنا لیتے ہیں۔ شاید تمہارا ملک ان کی کوششوں سے ہی زندہ ہے۔ شکریہ ویرا۔ جلال نے فراخ دلی سے اس کی معذرت قبول کر لی۔ تم کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ چوپڑا کو نہایت قلیل مدت میں ہر اس تحفظ سے محروم کر دیا گیا ہے جو اسے بھارتیوں سے ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں حاصل ہوا تھا۔ اب وہ اندرون سندھ میں عذاب سے گزر رہا ہے۔ اس کے انکشافات ہوش ربا ہیں۔ اس کے انکشافات کی روشنی میں ملک دشمنوں کے خلاف کارروائی بھی ہو رہی ہوگی۔ ویرا نے پوچھا، زبردست کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، مگر اس کی خبریں فی الحال روک لی گئی ہیں تاکہ کوئی افراتفری نہ پھیلے۔ جلال نے کہا، چوپڑا پاکستانی نژاد ہوتے ہوئے 12 برس سے راہ والوں کے پے رول پر تھا۔ انہوں نے اسے مستقل طور پر کراچی میں تعینات کیا ہوا تھا۔ اس پوری مدت میں وہ بھارت سے تعینات ہو کر آنے والے کئی افسروں کے ساتھ کام کر چکا تھا۔ اس نے کئی ایسے ہندو اور مسلمان غداروں کے ناموں کا انکشاف کیا ہے کہ ہم چونک پڑے ہیں۔ ان کو ایک ایک کر کے پکڑا جا رہا ہے۔ ایسے غدار بھارتی ایجنٹوں سے زیادہ سنگین مجرم ہیں جو ظاہری طور پر پاکستان کا دم بھرتے ہیں لیکن اندرون خانہ دشمنوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اول خان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، ان کو چن چن کر مار دینا چاہیے۔ تمہارے لیے یہ کہنا آسان ہے مگر ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ان سب کو قانون کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جلال نے کہا، تم ہمیشہ قانون شکنی سے دامن بچاتے ہو اور ضابطوں وغیرہ کے حوالے دیتے رہتے ہو، تو پھر تمہیں بھیم گن کی کیا ضرورت ہے؟ ویرا نے اچانک اس سے ایک چبھتا ہوا سوال کر ڈالا۔ یہ یکایک بھیم گن کا ذکر کہاں سے نکل آیا؟ میں نے حیرت سے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دراصل اس وقت میں بھیم گن لینے کے لیے یہاں آیا تھا، جلال نے وضاحت کی۔ غزالہ کی اجازت سے ویرا نے تمہارا پورا کمرہ چھان مارا مگر اس کا کہیں سراغ نہیں مل سکا۔ اس کے لیے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ فارمیسی پر مجھے کسی بھی وقت غیر متوقع خطرات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے، اس لیے میں بھیم گن اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ میں نے اپنی جیب سے بھیم گن نکال کر میز پر رکھ دی اور کہا، تم کو اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ونود کراچی میں ہے، جلال نے گمبھیر سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں اس کا ریکارڈ بے داغ ہے۔ وہ نیا آیا ہے، اس لیے کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا۔ وہ پوری بے فکری اور بے خوفی سے کراچی کی تفریح گاہوں میں گھومتا پھر رہا ہے۔ اوہ، تو اسے ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ میں نے تحیر زدہ سرگوشی میں پوچھا۔ عبداللہ کا لہو انتقام کا طلبگار ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں ونود کو زندگی بھر معاف نہیں کروں گا۔ جلال کا لہجہ سرد ہو گیا۔ تمہارے کڑے اصولوں کے مطابق یہ قانون سے انحراف ہوگا۔ اسے پکڑ کر عدالت کے کٹہرے میں پہنچانے کے بعد تمہارا کام ختم ہو جانا چاہیے، ویرا نے کہا۔ میں نے ویرا کو کڑی نظروں سے گھورا۔ میری دانست میں وہ حد سے تجاوز کر رہی تھی۔ مجھ سے نگاہیں چار ہوتے ہی اس نے اپنی توجہ دوسری طرف مبذول کر لی۔ جلال کہہ رہا تھا، میرے اصول اب بھی اپنی جگہ پر ہیں۔ یہ آئی بی کا نہیں، میرا ذاتی فیصلہ ہے۔ میں گوشت پوست کا بنا ہوا ایک عام انسان ہوں جس کے سینے میں دل کے ساتھ گہرے احساسات بھی دھڑکتے ہیں۔ میں عبداللہ کے خون کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اپنی ذاتی حیثیت میں ونود سے اس جرم کا بدلہ ضرور لوں گا جس کے خلاف پاکستان کی عدالتوں میں کوئی ثبوت یا گواہی پیش نہیں کی جا سکتی۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس بار ویرا نے جلال کے جواب میں کوئی کڑوی کسیلی بات نہیں کہی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا تھا، میں بھی یہی بات کہتی ہوں کہ ہم سب گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہیں، مشینی روبوٹ نہیں ہیں۔ ہم سب کے اپنے اپنے جذبات اور احساسات ہیں۔ تم کو اپنے جذبات پر بہت زیادہ اختیار حاصل ہے کیونکہ تمہارے ہاتھوں میں تمہارے منصبی ذمہ داریوں کی ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ ہم آزاد اور بے لگام ہیں۔ ہم مشتعل ہوتے ہیں تو جو دل میں آتا ہے کر گزرتے ہیں۔ تم ہمیشہ خود پر قابو پا کر قانون کا سہارا لیتے ہو، لیکن ظلم کی کوئی حد
ہوتی ہے۔ تم دیکھ لو کہ عبداللہ کے سفاکانہ قتل نے تمہارے حساب سے وہ حد توڑ دی۔ تمہاری ہر بات اپنی جگہ درست ہے، میں منافق نہیں ہوں کہ اپنے دل کی بات اپنے خیر خواہوں سے پوشیدہ رکھوں۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر عمل ضرور کروں گا، اس بارے میں بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ جلال نے سرد اور سپاٹ لہجے میں کہا، یہ تمہارا ذاتی فیصلہ ہے تو اس پر عمل درآمد کے لیے تم اپنی ایجنسی کے کسی فرد سے مدد نہیں لوگے؟ میں نے پوچھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم سب میرے ڈسپلن سے باہر کے ہمدرد ہو، قانون کے بجائے اپنے ضمیر کے فیصلوں پر عمل کرتے ہو، اس لیے میں نے تمہیں اپنے عزائم سے آگاہ کر دیا ہے، ورنہ میرے کسی آدمی کو کانوں کان بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ونود کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یعنی تم عبداللہ کی شہادت کا بدلہ خود لوگے؟ اول خان نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارادہ یہی ہے، مگر ایسا ہونا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے اشارے پر یہ کام کوئی اور کر گزرے۔ اس کا انحصار آخری لمحات پر پیش آنے والے واقعات اور حالات پر ہوگا، اس بارے میں پیشگی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں تمہارا مددگار بلکہ دستے راست بننے کے لیے تیار ہوں۔ اول خان نے پرخلوص لہجے میں پیشکش کی، میں کوئی سوال کیے بغیر تمہاری ہدایت پر عمل کروں گا اور اس کا کام کو جرم کے بجائے فرض سمجھ کر انجام دوں گا۔ میں تمہاری اس پیشکش کی دل سے قدر کرتا ہوں، مگر اسے قبول کرنے سے قاصر ہوں۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میں اپنے فیصلے پر کوئی بحث کرنا پسند نہیں کروں گا۔ میرا خیال ہے کہ بات بڑھا کر ہم بحث کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ میں نے اول خان کو آنکھ سے اشارہ کیا اور اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ جلال اس وقت ہم لوگوں سے نہایت سرد اور سپاٹ لہجے میں بات کر رہا ہے، لیکن عبداللہ کے ظالمانہ قتل اور اس کے متوقع انتقام کا ذکر کرتے ہوئے اس کے سینے میں جذبات کا ایک جوالا مکھی ابل رہا تھا جس پر وہ مشکل سے قابو پائے ہوئے تھا۔ ایسے نازک وقت میں اسے زیادہ چھیڑنا مناسب نہیں تھا۔ بس اب اس بارے میں کوئی لفظ بھی نہیں کہے گا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے یقین دلایا۔ گڈ، اس نے سر جھکا کر سپاٹ لہجے میں کہا۔ اب اجازت ہو تو میں تمہاری بیم گن مستعار لے لوں؟ میں نے جلدی سے میز پر سے گن اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دی اور کہا، دعا کرو کہ میں آئی مین کو ٹھکانے لگا کر اس کی بیم گن بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اس نے میرے ہاتھ سے بیم گن لے کر اپنی جیب میں ڈال لی اور کہا، کام ہوتے ہی یہ تمہیں واپس مل جائے گی۔ مجھے معلوم ہے کہ آئی مین سے برابری سے مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں کسی بھی وقت اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ تم اس کی فکر نہ کرو، اس کے ساتھ مکاری کا کھیل چل رہا ہے۔ میرا بیم گن کے بغیر بھی گزارا ہو جائے گا۔ آثار بتا رہے ہیں کہ تم اسے جلد ہی زیر کر لو گے۔ مجھے اڑتی سی غیر مصدقہ خبر ملی ہے کہ یہاں امریکی قونصل خانے میں جیک اسمتھ نامی ایک سیاہ فام امریکی کو دیکھا گیا ہے جس کے چہرے پر کئی شدید ضربات کے نشان ہیں۔ وہ آئی مین کا مددگار ہو سکتا ہے۔ میں اس کے بارے میں مزید معلومات جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آئی مین شہری کمین گاہ میں رہ رہا ہے۔ اگر اس کا ساتھی قونصل خانے میں دیکھا گیا ہے تو CIA یا FBI کا کوئی افسر ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، جیسے ہی کوئی تازہ خبر ملی تو میں تم کو آگاہ کر دوں گا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، میں تمہاری طرف سے اچھی خبروں کا منتظر رہوں گا۔ میں نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور اسے رخصت کرنے کے لیے نکاس کے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر اول خان نے میرے ساتھ مل کر اسے الوداع کہا۔ اس کے چلے جانے کے بعد اول خان نے کہا، آج جلال کے تیور اچھے نہیں تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ بالکل تل گیا ہے اور اب بنود کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ خون نہ حق سر چڑھ کر بولتا ہے، میں نے جواب دیا۔ بنود کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کا عبرتناک انجام اسے دہلی سے اسلام آباد کے راستے کھینچ کر کراچی لایا ہے۔ وہ بے فکری سے یہاں موج اڑا رہا ہے، شاید کل اس کی لاش موضوع سخن بنی ہوگی۔ آخری الفاظ میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہے تھے جو بیرا کے کانوں میں پڑ گئے اور وہ اول خان سے پہلے بول پڑی۔ وہ ہر وقت ہمیں امن اور قانون پروری کے سبق سکھاتا رہتا ہے۔ آج اسے قائل کرنے کا بہترین موقع تھا جو تم نے ضائع کر دیا۔ اپنے منصب پر رہتے ہوئے اسے وہی کچھ کرنا چاہیے جو وہ کہتا رہتا ہے۔ تم یہ دیکھو کہ اس نے کبھی ہمارا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں جب تک فوج میں رہا سختی سے ڈسپلن کی پابندی کرتا رہا۔ آج میرا فلسفہ بالکل بدلا ہوا ہے۔ اول خان نے اسے سمجھایا، تم ہر بات میں اپنی مثال نہ دیا کرو، تم ہمیشہ عملی
عملی زندگی سے بہت قریب رہے ہو۔ میں بھی عملی دنیا کا ایک زیرک آدمی ہوں، اول خان نے کہا۔ اس وقت اس کا دبا دبا رد عمل دیکھ کر مجھے محاذ پر لڑتے ہوئے اپنے وہ جوان یاد آ رہے تھے جو دشمن کی گولہ باری سے اپنے ایک ساتھی کی شہادت کے بعد دیوانہ وار جوابی کارروائی پر تل گئے تھے۔ کافی بعد میں ہمیں پتا چلا کہ اس روز کے تصادم میں میری کمپنی نے ایک جوان کے بدلے دشمن کے 7 سپاہیوں اور ایک افسر کو جہنم واصل کر دیا تھا۔ آج جلال اسی انتقام کی ایسی ہی آگ میں جھلس رہا تھا۔ جلال کی موجودگی میں غزالہ ادھر ادھر مصروف رہی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد وہ بھی ہمارے ساتھ آ بیٹھی۔ موقع پا کر اس نے پوچھا، آج آپ پھر جلدی لوٹ آئے؟ ویرا نے جٹ اس کی بات درمیان سے اچک لی اور کہا، ڈینی کو تمہارا چہرہ دیکھتے رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، دکان پر دل نہیں لگا ہوگا۔ یہ بات تو سامنے آ گئی کہ جلال بھیم گن لینے کے لیے یہاں آیا تھا، لیکن تم کو یہاں دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی ہے۔ میں نے ویرا کے بےہودہ تبصرے کو نظر انداز کر کے اول خان کو بتایا، میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ فون کر کے تمہیں گھر بلا لوں گا۔ تم نے مجھے بلانے کے بارے میں سوچا اور میں یہاں پہنچ گیا۔ اسے شاید ٹیلی پیتھی کہتے ہیں، اول خان نے ہنس کر جواب دیا۔ میں ایک عجیب خبر لے کر آیا تھا۔ مجھے ہر وقت خبروں کا انتظار رہتا ہے۔ تم اب تک خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ جلال کے دماغ پر اپنی دھن سوار تھی۔ میں نے اس کے سامنے زبان کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ آج ایک چلاک اور خوب روح عورت نے تمہاری فارمیسی کے ایک ملازم سے ملاقات کی تھی اور شاید اسے کوئی رقم بھی دی تھی۔ اول خان کی زبان سے وہ ذکر سن کر میں حیران رہ گیا۔ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ میرے 2 آدمی وہاں موجود ہیں تمہارے ساتھ، انہوں نے دونوں ملازمین پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ دکان کے باہر بھی کسی نہ کسی کو موجودگی ضروری ہے۔ تم کو اس ملاقات کے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ جہانگیر کے دونوں ملازم وفادار ہیں۔ وہ عورت منیر نامی ملازم سے ملی تھی۔ اس نے واپس آ کر پوری بات بتانے کے ساتھ وہ 2000 روپے بھی میرے حوالے کر دیے تھے جو عورت نے اسے دیے تھے۔ اس نے ہوشیاری یہ کی کہ اس کی گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم اس نمبر کے ذریعے اس پر اسرار عورت کا کھوج لگا لو گے۔ میں نمبر بھی چیک کرا لوں گا۔ ایسے چکروں میں گاڑیوں کے نمبر عام طور پر جعلی ثابت ہوتے ہیں یا پھر گاڑی کسی اور کے نام رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ درمیان میں کئی ہاتھوں سے گزرنے کے بعد اوپن لیٹر آف اتھارٹی پر آخری خریدار کے استعمال میں ہوتی ہے۔ فارمیسی پر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، غزالہ نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ اس عورت نے رشوت دے کر منیر سے کیا پوچھا تھا؟ وہ بہت خطرناک وار تھا۔ منیر سے ذرا بھی چوک ہو جاتی تو وہ عورت یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتی کہ جہانگیر کی جگہ کسی اور نے لی ہوئی ہے۔ یہ خطرہ تو اب بھی برقرار ہے۔ ملازموں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم بعض نامعلوم لوگوں کے لیے جہانگیر بنے ہوئے ہو، ویرا نے بے ساختہ کہا۔ میں نے اب انہیں اعتماد میں لے لیا ہے۔ میں نے اسے آگاہ کیا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس عورت نے کل 2 بجے دوبارہ آنے کے لیے کیوں کہا ہے۔ اس نے 2000 روپے دے کر شاید یہ فرض کر لیا ہوگا کہ منیر مجھے کچھ نہیں بتائے گا، کل وہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ اس پر اسرار عورت نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ تمہیں اس کی طرف سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ اسے پکڑنے کے لیے کل تک انتظار کی ضرورت ہے۔ چاہو تو تھوڑی دیر میں اسے یہاں لایا جا سکتا ہے۔ میں نے حیرت سے اول خان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا وہ تمہارے آدمی کو اپنا پتہ بتا کر گئی ہے؟ 2 آدمی مامور کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ ایک اس عورت کے پیچھے نکل گیا۔ وہ کلفٹن کے ساحلی علاقے میں ایک کثیر المنزلہ عمارت کی 8ویں منزل کے فلیٹ میں رہتی ہے اور میڈم کے نام سے خاصی مشہور بلکہ بدنام ہے۔ تمہارے آدمی واقعی بہت فرض شناس ہیں، میں نے خوش ہو کر کہا۔ میڈم کے بارے میں اور کیا معلوم ہوا؟ وہ قطعی پر اسرار نہیں ہے، انتہائی بے ضمیر اور قابل نفرت عورت ہے۔ اول خان کے لہجے سے تنفر جھلک رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کسی زمانے میں وہ خود کال کر رہی ہوگی۔ عمر ڈال جانے کے بعد اس نے اپنی زندگی کا ڈب بدل لیا ہے۔ اس کا فلیٹ ولایتی شراب اور دیسی لڑکیوں کی سپلائی کے اڈے کے طور پر بدنام ہے۔ پڑوسی اس سے عاجز ہیں لیکن مجبور ہیں کیونکہ وہ فلیٹ میں کرایہ دار نہیں، اس کی مالکن ہے۔ غزالہ شرمیلی نہیں تھی لیکن وہ تذکرہ اتنا گناونا تھا کہ وہ از خود ڈرائنگ روم سے ٹل گئی۔ وہ ایسا گندا کاروبار کر رہی ہے تو اسے کسی نہ کسی بڑے پولیس افسر کی سرپرستی بھی حاصل ہوگی، ویرا نے کہا۔ اس کے بغیر ڈنکے کی چوٹ پر غلط کام نہیں کیے جا سکتے۔ اول خان نے
نے کہا یہ ابتدائی معلومات ہیں، میرا آدمی میڈم کے کوائف جمع کر رہا ہے۔ اس نے منیر سے جو کچھ پوچھا اس سے ظاہر ہو گیا تھا کہ وہ پست ذہنی کی عورت ہے۔ اس میں ذرا سی بھی ذہانت ہوتی تو وہ منیر سے بہت کچھ اگلوا سکتی تھی، وہ آئی مین کے ساتھیوں میں سے نہیں ہو سکتی۔ کسی خاص مقصد کے لیے کرائے پر اس کی خدمات حاصل کی گئی ہوں گی، کیوں نہ آج شام اس کے اڈے کا چکر لگایا جائے۔ بیرا نے تجویز پیش کی۔ یہ ممکن نہیں ہوگا، اول خان نے اس کی تجویز سنتے ہی مسترد کر دی۔ پڑوسیوں نے تھانے میں اس کے خلاف کئی درخواستیں دی ہیں، لیکن پولیس والوں نے محض اس بنا پر ہر بار کوئی کارروائی کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ وہاں مردوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہے۔ پھر اس کا کاروبار کیسے چلتا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ بدی کے قدیم ترین پیشے پر قانونی پابندیوں نے ہمیشہ نت نئی راہوں کو جنم دیا ہے، اول خان نے خفگی سے کہا۔ وہاں سر شام لڑکیاں جمع ہوتی ہیں اور بند سنور کر اپنی نامعلوم منزلوں پر گاہکوں سے ملاقات کے لیے روانہ ہو جاتی ہیں۔ میڈم کسی مرد کو اپنے فلیٹ میں نہیں آنے دیتی، اور اس کا مے خانہ کیسے چلتا ہے؟ ویرا نے دلچسپی لیتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے دونوں دندے فون پر چلتے ہیں۔ اس نے 2 جوان لڑکوں کو ملازم رکھا ہوا ہے جو موٹر سائیکلوں پر شراب کی بوتلیں لاد کر خریداروں کے گھر اور دفاتر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اس کے کام کے کھلے راز ہیں جو عمارت کے چوکیدار تک کو معلوم ہے۔ میرے آدمی کو ان معلومات کے حصول میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ تم نے میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا، میں نے ایک گہرا سانس لے کر تشکر امیز لہجے میں کہا۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ کار کے نمبروں کے ذریعے اس کی موجودہ مالکن تک پہنچنے کے لیے تم کو خاصی تگودو کرنی پڑے گی، مگر یہاں سب کچھ تیار ہے، تم لوگوں کا اس کے گھر جانا ممکن نہیں تو اسی کو اٹھوا لو۔ ویرا نے متبادل تجویز پیش کر دی۔ ایسی بے حیا عورتیں کسی بھی زیادتی پر شور نہیں مچاتی، ہر لمحے اور ہر قیمت پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اسے یہاں بھی لایا جا سکتا ہے، فی الحال اسے چھیڑنا مناسب نہیں ہوگا، سب کچھ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا